رزق ہے. سبحان اللہ. بس شیخ آج سنس آپ کی پریزنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک ایسی ایڈکشن اور ایسا پینڈیمک 2025 کا 21 سینچری کا ایپیڈیمک کی بات ہم کرتے ہیں, واللہ جو اس سینچری کا کینسر ہے میں سمجھتا ہوں پرسنلی آئی بلیو وچ از پورن ایڈکشن. اور صرف یہ لوگ نہ سمجھے اوہ اچھا پورن ایڈکشن تو خواتین یہ نہ کہ اوہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے ایسے فار ایگزامپل, یا وہ لوگ جو ایڈکٹ نہیں ہیں ٹو ہارڈ کور ایکس ریلیٹڈ مٹیریل وہ کہ ہاں یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے. ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ soft porn on Instagram, soft porn on Snapchat and TikTok, اور کس طرح سے یہ ہر گھر میں پھیل گیا ہے اور ہر دل کو اس نے افیکٹ کیا ہوا ہے. اینڈ میں اگر ایگزیجریٹ میں بڑے سینسز میں اگر بات کروں تو 90% آف دا امہ پرابلی مور, میں ذرا تھوڑے سے نا ریزروڈ فگرز دے رہا ہوں, از انوالوڈ ان ٹو واچنگ فلتھ. ناٹ جسٹ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ہی کسی ویب سائٹس پہ جا رہے ہیں, بٹ جو گندا کانٹینٹ ہے, بے حیائی اور بے شرمی ہے اس کی, یعنی کیونکہ برو سوشل ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. سو میں چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد ہر بندہ نا بہت کانشیس ہو جائے اور جاننے کہ ایڈکشن کیا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایڈکشن. کیا خیال ہے آپ کا, ایڈکشن ہوتی کیا ہے جنرلی؟ ٹھیک, بیفور ٹاکنگ اباؤٹ ایڈکشن تھوڑی سی ایک ان پٹ کہ دیر واز اے ٹائم جب یہ چیزیں نا خرافات اس طرح کی ایلیٹ کلاس میں زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی, بٹ ناؤ بیکاز آف دا پریزنس آف ٹک ٹاک اسپیشلی جی اس پہ آپ کو پتہ ہے وائرل چیزیں, گندی چیزیں ہی زیادہ ہوتی ہیں. جی جو ٹرینڈز چلتے ہیں, جو وائرل چیزیں چلتی ہیں, پھر یہ اسکینڈلز اور لیکڈ ویڈیوز جو خود لیک کی جاتی ہیں, اللہ معاف کرے, ٹک ٹاکرز اس لیول تک جاتے ہیں فیم کے لیے. اب یہ گاؤں گاؤں یعنی یہ نا وہ والا فتنہ ہے جس کا غالباً حدیث میں بھی ہے نا کہ فتنہ دور دراز علاقوں تک جو ہے وہ پہنچے گا بارش کے قطروں کی طرح. تو اب گاؤں میں بھی ٹیکسی ڈرائیورز, بس ڈرائیورز, رکشہ ڈرائیورز, کیب ڈرائیورز, ایون جو ریڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں چنے بیچنے والے, مطلب میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بوائے تھا پٹھان, اس سے میں نے چنے خریدنے کے لیے رکا, ابھی سردیوں کی بات ہے. تو جسٹ ٹو کلیریفائی ناٹ دیٹ سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں, بٹ یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. تو ہی واز واچنگ ایکسٹریملی فلتھی کنٹینٹ آن ٹک ٹاک, یعنی کوئی گرلز ڈانسنگ اینڈ یہ وہ جیسا کنٹینٹ بن رہا ہے اس میں. تو آئی واز سرپرائزڈ کہ یار یہ چنے بیچتا ہے بٹ ہی ہیز اے موبائل فون اور ہی از فالوئنگ سچ کنٹینٹ, اور کیا نظر ہوگی اس کی, مطلب کس طرح کی گندگی نظر میں آ جائے گی. اس نظر سے پھر ہر ایک کو ایسا نوجوان دیکھے گا, اور ایسا ہو رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی نظر بہت خراب ہوگی, بہت خراب ہوگی, اللہ معاف کرے, کیونکہ آل دا ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں. اور جو ایڈکشن کی آپ نے بات کہیں دیکھیں برو, اس کے پیچھے سائنس جو ہے نا, ریوائرنگ, ہمارا برین جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں. اب تو باقاعدہ ایم آر آئی کی ویڈیوز ہیں, آپ یوٹیوب پہ کریں نیورونز میکنگ کنیکشنز. اب تو لائیو ویڈیوز ہیں مائکروسکوپک لیول کی کہ نیورونز کنیکشن کس طرح بناتے ہیں. بالکل. تو وہ کنیکشن ریوائرنگ اس طرح کی ہو چکی ہے ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے جو لوگ ہیں یہ دیکھ کے اس طرح کا کنٹینٹ کہ اب انہیں سیم لیول آف کیمیکل کی جو کوانٹٹی ہے وہ چاہیے. ڈوپامین از دا کیمیکل, پلیجر کیمیکل, اس کی سیم کوانٹٹی چاہیے ٹو فیل پلیجر, کیونکہ وہ ڈوپامین سینٹر بہت بڑھ گیا. جیسے پھول کی کلی آپ پانی دیتے جاؤ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے, اسی طرح وہ ڈوپ لے کے وہ سینٹرز کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے, ان کی باقاعدہ ویلیو ہوتی ہے نینو میٹرز میں. تو ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر آپ کے برین کو سیم پلیجر فیل نہیں ہوتا جب تک وہی ویلیو نہ مل جائے ڈوپامین کی. تو اس وجہ سے پھر برین میکس یو کریو فار مور, اینڈ برین اگر آپ نہیں دیں گے اس کو تو انگزائٹی ہوگی آپ کو, آپ کو تکلیف ہوگی, بے چینی ہوگی, جیسے ڈرگ ایڈکشن میں ہوتا ہے. دیٹ از دا بیسک سائنس, بڑی سمپل سی سائنس ہے ایڈکشن اگر کے میں پیچھے. سمرائز کروں سب کو تو ایڈکشن از سم تھنگ, یعنی کریونگ فار سم تھنگ یو ڈونٹ وانٹ. یا کریونگ فار سم تھنگ, اگر آپ نے بریف ایڈکشن ڈیفینیشن لینی ہے, سو یو آر وانٹنگ سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ان یور لائف. اینڈ اور آئی تھنک یہ ہم سب کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ یہ جو فلتھ کی دیکھنے کی ایڈکشن ہے یہ کتنی یعنی نارملائز ہوتی جا رہی ہے, کتنی ایکسٹینسو ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے بات جب شروع کی تھی تو آپ نے کہا کہ دس ایڈکشن وچ از پورن اٹس آؤٹ اسپریڈ دیز ڈیز.
مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ڈی سینسٹائزیشن آلریڈی کتنی ہو چکی ہے کہ وین وی ور ان آر اسکول کالج یونیورسٹیز یہ جو لفظ ہے یہ جو 4 لیٹر ورڈ ہے رائٹ یہ اوپن لینا اس کو عیب سمجھا جاتا تھا کہ یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے رائٹ. آپ 10 دفعہ سوچتے تھے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا, اپنی زبان پہ یہ بات لے کے آ سکتا ہوں کہ نہیں لے کے آ سکتا. اینڈ ناؤ دا سچویشن از کہ ہم لوگ پبلکلی یہ لفظ ہم لے رہے ہیں. یعنی یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈی سینسٹائزیشن آلریڈی کتنی ہو چکی ہوئی ہے اور وائڈ اسپریڈ کتنا ہو گیا مسئلہ یہ. اور اس میں اب علی بھائی بتا رہے تھے نا کہ ایک بندہ پرہیپس ریڈی والا تھا اور وہ جو ہے کانٹینٹ یوز کر رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, گارڈنر سے لے کے آپ کے جو بھی کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ تھوڑا سا کام کر کے وہ سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ. اور میں نے خود دیکھا ہے برو, میں کس کا نام لوں کس کا نام نہ لوں. اور آپ آ کے نا سوال کرتے ہیں آپ کے, اچھا یار آپ کو آن لائن دیکھا ہوا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں آن لائن. اور میں جب پوچھا کہ اچھا یار آپ کو کیا یعنی ریکوائرمنٹ ہے اس ایز سچ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جی ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں اور میرا ایٹ لیسٹ دن میں نا تقریباً پوچھنے پر بتایا کہ 2 سے 3 گھنٹے آرام سے ٹک ٹاک پہ نکل جاتے ہیں. اور یہ ہی واز پرہیپس ان ہز ان ہز ٹین ایجز, 17-18 سال کا لڑکا ہے. اچھا ہو کیا رہا ہے کہ دیکھیں اپ فرنٹ نا جیسے آپ نے بتایا نا کہ سافٹ فون کہہ لیں, یہ ایک ناول پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسی پوسٹ آپ نے پڑھ لی, یا کوئی ایسا جوک پڑھ لیا آپ نے جو کہ یعنی ان اپروپریٹ ہے رائٹ. جی اس میں کوئی صحیح چیز آپ کو جو ہے نا وہ مینشن نہیں ہوئی اس میں. بات یہاں پہ آ کے ختم نہیں ہوتی. دیر واز اے ٹائم کہ جو ایکچوئل سچویشن میں لیٹس سے جو ریلیشن اسپاؤزز میں ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف میں ہوتا ہے, ہسبینڈ اور اے وائف, وہ اپنے اسپاؤز کو لائف ٹائم دیکھتا ہے. اور ظاہری سی بات ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب سچویشن یہ ہے کہ موبائل کے ایڈوینٹ سے اور انٹرنیٹ کے جو ہے آ جانے سے ناؤ دس پرسن ہیز ایکسیس ٹو تھاؤزنڈز آف وومین. اور یہ نوولٹی کا اس میں جو افیکٹ آتا ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ کی نوولٹی بڑھتی رہے گی نا, یو نیڈ سم تھنگ نیو, یو وڈ کریو فار سم تھنگ نیو. جیسے ابھی ڈوپامین کی بات کر رہے تھے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ایگریسو, اور پھر اس کا نیکسٹ لیول اور ایگریسو ہوتا جاتا ہے رائٹ. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے پھر آپ کو خواتین جو اللہ تعالیٰ کی ایک خلقت ہے اینڈ وائس ورسا, وہ آپ کو انسان نظر نہیں آتے, یو سی دم ایز اے پیس آف فلیش رائٹ. اور اس میں یعنی اسٹڈیز کی ہم بات نہیں کرتے, یعنی 20 اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں, ابھی بھی لوگ اسٹڈیز کرتے ہیں ان دا ویسٹ. وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے کہ پیپل جنرلی دے try to learn the sexual behaviors from this industry actually, right? They don't have any other option. تو وہ جب جاتے ہیں, now the question arises کہ کیا یہ جو اپروچ ہے وہ ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہی جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنرلی جو لوگ ایسے فیلڈ سے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, میں بھی ایکسٹریم کی بات کروں رائٹ, اور میں کوشش کروں گا I'll try to be ambiguous as much as possible, لیکن اگر کوئی بات کہنی ہو تو انشاءاللہ میں شیئر بھی کر دوں گا. You know what these people say, کہتے ہیں کہ جب بندہ کنٹینیوسلی یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کے بیہیویئر میں کیسے چینج آتا ہے. I'm talking about men now. اب دیکھیں چیز کہاں یعنی کتنی بدتر ہوتی جا رہی ہے. ڈاؤن دا لائن اس بندے کے بیہیویئر میں ایگریسونیس آتی ہے. دس پرسن سلیپس a lot to his spouse یا کوئی جو اس کا میٹ ہے. ظاہر سی بات ہے ضروری تو نہیں کہ ان کی جو ہے شادیاں ہوتی ہیں. نمبر 2 vulgarity اور جو ہے نا گالی دینا, using the B word ending with the CH right, اور باقی گالیاں. اچھا ایکسپرٹ یہ بتا رہا تھا, کہتے ہیں کہ چلو یہ تو ون سائڈڈ اب آپ کو سٹوری بتائیے نا, اب جس کے ساتھ ہو رہا ہے جو خاتون ہے she must retaliate. اگر مثال کے طور پہ میں اگر گلی میں جا رہا ہوں اور ایک مجھے مثال کے طور پہ بچہ نظر آتا ہے, میں اس کے گال پہ اس کو پیار دیتا ہوں, اس کو سر پہ پیار دیتا ہوں, ٹھیک ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے, he would smile. اگر میں جا کے اس کو تھپڑ ماروں, سلیپ ماروں, that will not be a happy moment for him, right? تو وہ ہو جائے گا. تو اب وہ کہہ یہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یہ جو مین ہے, جو بندہ ہے, وہ اگریسونیس شو کروا رہا ہے, مار رہا ہے, he is pulling the hairs اور یہ ساری چیزیں جو کر رہا ہے, اب ریئیکشن کیا ہے, either she is liking it یا وہ اس کو برا نہیں سمجھ رہی, نیگیٹو نہیں سمجھ رہی. اچھا what are the signals
which are passing. اب سگنل کیا مل رہے ہیں جو آن لوکر ہے جو دیکھ رہا ہے, اب وہ بیہیویئر اس کی پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا رائٹ. اور جب آپ اس کو ایکسٹریم میں لے کے جاتے ہیں, یو ٹاک اباؤٹ سائیکوپیتھس کہ جی انہوں نے جو ہے نا ریپ کیا, اس کے بعد مرڈر کر دیا, یہ کیا, ملٹیپل جو بھی چیزیں ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے ان کو یہ جو فینٹیسائز جو کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہی فیل دیکھ کے ہمیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینز جیسے میرے خیال میں ہم نا بہت جلدی اس کے نا اس پہ آ گئے ہیں, اس کے پورن ایڈکشن کے جو کانسیکوینسز ہیں ان میریٹل لائف. میں چاہتا ہوں پہلے ہم لوگوں کو یہ بتائیں, جو ضروری ہے بتانا کہ یہ اتنا وائڈ اسپریڈ کیوں ہوا ہے اور کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں یہ آ چکا ہے آلریڈی. مطلب 20 سال پہلے 25 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو. تو اس کا میں سمجھتا ہوں 3 A's بڑے امپورٹنٹ. 3 A's ایک ہے انونیمٹی. آپ کو کسی سے جا کے CD نہیں لینی ہے, نہیں لینی. آپ کسی پہ جا کے شاپ پہ میگزین پرچیز نہیں کرنا, پرمیشن نہیں لینی. آپ کی جو سیکریسی ہے وہ مینٹین رہتی ہے. ایک تو انونیمٹی ہے, دوسرا ایکسیسیبلٹی ہے. اٹس ویری ایزی ٹو ایکسیس. آپ بیڈ روم میں ہو, اٹس 1 کلک اوے, اینڈ چیپ, انٹرنیٹ از چیپ, اینڈ افورڈیبلٹی تیسرا اے جو ہے. ٹھیک ہے. سو ایک چیز میں جب انونیمٹی آ جاتی ہے, یو آر ناٹ, آپ کو دکان یاد ہے شیخ ہمارا جو ایک زمانہ تھا, اس میں وی ہیڈ ٹو گو ٹو اے شاپ کیپر. اب وہ اگر کوئی جاننے والا نکلا تو مسئلہ ہے, پرابلم ہے نا. ایون موویز بھی لینے کے لیے آپ کو ہیومن انٹریکشن اس میں انوالومنٹ تھی. ایون سبحان اللہ 30 سال پہلے آپ کو اپنا چہرہ چھپا کے لوگ بازار حسن میں جایا کرتے تھے. سو ایک ایکسیسیبلٹی نہیں تھی, انونیمٹی نہیں تھی, آپ کو چہرہ چھپانا ہے, کوئی جان لیا, کوئی کسی نے پہچان لیا آپ کو, اور افورڈیبلٹی بھی نہیں تھی بیکاز یو ہیڈ ٹو پے. ناؤ یو ڈونٹ ہیو ٹو پے, اٹس فری. نمبر 2, اٹس ایزیلی ایکسیسیبل. ہر جیسے ریڈی والا کتنا مشکل ہے ایک فون پرچیز کرنا, اسمارٹ فون آج کل کے دور میں, اور کتنا ہی آسان ہے اس میں سم ڈالنا اور 5G جو ہے نا وہ لے کے آنا. تو ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اور میں صرف یہاں پہ نا اللہ معاف کرے بڑی بڑی ویب سائٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹاگرام ہیز بیکم سافٹ پورن ناؤ ڈیز, ٹک ٹاک ہیز بیکم سافٹ پورن ناؤ ڈیز, کہ اس میں بھی سارا وہی گند ہے, بس اس میں جو ہے نا. اور پھر ان تینوں ایز کے بعد جیسے آپ نے مینشن کیا, انسان میں ایگریشن آتا ہے. جی, اور وہ ایگریشن ڈیفینیٹلی اگر تو میریٹل لائف ہے تو پھر وہ جو ایکٹرز ہیں نا, ایکٹرز ان کو فینٹاسائز کر کے اپنی گھریلو حیا والی اچھی بیوی, اس سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ ایکٹرز والا کام, یعنی جو ایکٹرز ایون پورن اسٹارز کے انٹرویوز بھی ہیں شیخ کہ وی ڈونٹ انجوائے اٹ ایٹ آل, وی آر فیکنگ اٹ, اٹس آل فیک, اٹس نتھنگ ایلس. ہم وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ساری ہمیں اسٹڈیز ملتی ہیں وہاں سے, وہ کہتے ہیں کہ اسپیشلی ان یورپ, آئی تھنک UK کی بات کر رہے تھے, اینڈ یو نو ادر ویسٹرن کنٹریز, وہ بتا رہے تھے کہ a child who is 10 years old تو اس سال میں آ کے وہ پھر جو ہے وہ ایسا اسٹف دیکھتا ہے, یعنی وہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے ایسے اسٹف پہ. اور کئی اسٹڈیز تو یہ بتاتی ہیں کہ بچہ ابھی 7-8 سال کا ہوتا ہے, 9 سال کا ہوتا ہے, تو وہ ایکسپوزڈ ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے. وہی بتاتی ہے نا کہ ایکسیسیبلٹی ہے بہت زیادہ. چلیے آپ نے کوئی ایسے کیسز دیکھے یا آپ نے کوئی اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کیا اس حوالے سے؟ برو بالکل, ایک تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایکسیسیبل بہت ہو گیا ہے. مجھے سعودیہ میں ایک ہے ماشاء اللہ عالمہ, کافی سینئر ہیں, عمر بہت ان کی آئی تھنک 70+ ہیں. شی ریسنٹلی اپروچڈ می, اور پاکستانی خواتین اور انڈین خواتین بہت ان سے نا مشورے لیتی ہیں, اسپیشلی مدینہ میں ہوتی ہیں وہ, وہاں کی جو کمیونٹی ہے. پھر جو ایون عمرہ کرنے آتی ہیں تو شی کاؤنسلز دیم, شی گیوز دیم دروس اینڈ لیکچر. تو ان کا مجھے میسیج آیا کہ نا بیٹا آپ اس پہ کنٹینٹ بنائیں, نیڈ آف دی آور ہے. کہ یہ جو مزدور طبقہ, آپ دیکھیں وہ ایلیٹ کلاس کی مثال نہیں دے رہی, کہتی ہے مزدور طبقے نا, میسنز وغیرہ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, یہ سب, تو دے فورس دیئر وائفس فار دی حرام ایکشن. آپ سمجھ گئے ہوں گے, جو کلیئر کٹ حرام ہے, اپروچنگ فرام بیہائنڈ, ٹھیک ہے, دیٹ از کھل کے بات کروں, اینل سیکس. تو شی سیڈ کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو موویز اور یہ اس طرح کی گندگی, اوبیسلی پورن, اس میں اس کو جو دکھایا جاتا ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس پہ بیٹا آپ جو ہے نا وہ ضرور بات کریں. دوسرا شی سیٹ کہ فرسٹریشن بہت بڑھتی جا رہی ہے, یعنی ایسی ایسی باتیں عورتیں بتاتی ہیں ہمیں آ کے کہ مرد جو ہے نا وہ اس کو لت لگ چکی ہے, یعنی اس چیز کی دیکھ دیکھ کے کہ اب اسے حیا نہیں, وہ سب کے سامنے, مطلب بیوی کے سامنے کر رہا ہوتا ہے. بیوی کو پتہ ہے بٹ دیٹ
دا ہسبینڈ از ڈوئنگ. مطلب رات کو جاگا ہوا ہے, ساری رات یہ کنزیوم کر رہا ہے اس طرح کا کنٹینٹ. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ دیکھیں, میں نے جیسے کہا نا, کبھی ایلیٹ کلاس, اب یہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے. یہ آپ نے جو ابھی اگزامپل بتائی تھی, بلکہ جو MRI ابھی جو ہے ہم اسکین کرتے ہیں, یعنی اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ فزیکلی آپ کے برین میں چینجز لے کے آتا ہے, رائٹ. اور ایک بندے کا جو ہے وہ انسٹنٹ, وہ ڈاکٹر ہی بتا رہے تھے کہ دس پرسن واز ایڈکٹ, اور پھر وین ہی اپروچ ہز اسپاؤس تو ڈیفینیٹلی ہی واز ناٹ گیٹنگ دیٹ گریٹیفیکیشن, رائٹ, بیکاز وہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے. پھر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ پرہیپس میں شاید نا زیادہ زور نہیں ڈال رہا, ان اے سینس کہ میں ظلم نہیں کر رہا. ہی ایکچولی ٹائڈ ہر, ظلم کیا اس کے, فار ایگزامپل یعنی آلموسٹ سانس بند ہوتے ہوتے اور وہ جو ہے نا مرتے بچی. آئی مین میننگ یہ ساری اس کو جو فینٹیسیز ہیں کہاں سے مل رہی ہیں, رائٹ. اصل میں اس افیکٹ کو بولتے ہیں دا کول ایج افیکٹ. کول ایج افیکٹ ہے نا, وانٹنگ مور نوول کانٹینٹ, یعنی نیور. دیکھیں ایک بندہ, اس میں ریسرچز ہیں, ایک بندہ ایک ویڈیو دیکھ کے اگر سیٹسفائی ہوتا ہے, اب نیکسٹ ٹائم جب وہ سیم ویڈیو دیکھے گا تو اس کو بالکل مزہ نہیں آئے گا. ہی ہیز ٹو سی ڈفرنٹ ویڈیو. اور پھر ٹائم آتا ہے کہ جب وہ سیم, یعنی فار ایگزامپل ایک نارمل جو ہسبینڈ وائف ریلیشن ہوتا ہے اس طرح کا چیز وہ دیکھتا ہے, ناؤ ہی وانٹس مور ٹیبو کانٹینٹ, مور سرپرائز فیکٹر, نوبلٹی جو چاہتا ہے اس چیز میں. سو یہ, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ وہ ہیبیچویشن کی طرف جاتا ہے, ہی بیکمز این ایڈکٹ, اور اس میں ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا, فار ایگزامپل اس کا وہ ڈوپامین ریلیز ہی نہیں ہو رہا, اس کو وہ جو انفلیٹ ہو چکا ہے نا, اب اس کو سیم وہ کام کرنے سے جو کہ ایک نارمل شریعت میں ہے, اس کو وہ چیز, پھر وہ BDSM جیسے آپ نے مینشن کیا, ٹائنگ, BDSM سے بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں. پھر وہ زوفیلیا کی طرف چلے جاتے ہیں, پیڈوفیلیا کی طرف چلے جاتے ہیں, کہ مجھے اب وہ چیز مل نہیں رہی ہے جو مجھے پہلے ہٹ یا ہیپی فیکٹر ملتا تھا, اب وہ بیگم سے نہیں مل رہی, تو پھر لیٹس گو ٹو کڈز, لیٹس گو ٹو اینیملز. تو یہ جو کالج افیکٹ ہے نا, یہ انسان کو, یعنی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ہی زیادہ ڈیٹرمنٹل ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, کہ یار یو آر ناٹ سیٹسفائڈ, آپ ناشکرے بن جاتے ہو کہ آپ کے پاس جو گھر پہ بیوی اویلیبل ہے. یا چلو یوتھ کی بات بھی کریں, یوتھ جو ایک نارمل ریلیشن شپ میں آئیں گے اپنی وائف کے ساتھ, دے وڈ سے کہ یار یہ تو مجھے اس میں تو مزہ, جو شادی کا چارم ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا, بیکاز یو ہیو سین سچ اسٹف. اور ایک ریسرچ کے مطابق شیخ اس میں مینشن کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں پاسٹ کے ایک ملک کے حکمران جو زانی اور شرابی ہوا کرتا تھا, وہ اپنے لائف ٹائم میں جتنی نیکڈ وومن کو دیکھتا تھا اس سے 3 ٹائمز زیادہ ایک آج کل کا FSC کا کسی کالج کو, نارمل سے کالج کو نوجوان نے وہ خواتین اس سے زیادہ دیکھ لی ہیں. یہ تو آپ نے کم فگرز بتائیں, یہ 3% نہیں, بہت زیادہ. اگر وہ جانا چاہے تو ہزاروں تک جا ہیں, ہزاروں میں ہے. تو اس کے ہم سولوشن کی طرف اگر آئیں, آئی تھنک ایوری بڈی نوز کہ یہ کتنا بڑا ایپیڈیمک ہے, اور یہ تو ہمیں آپ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو, جو خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ اس میں انوالوڈ ہوں, اگر تو اولاد ہے تو ہو سکتا ہے بیٹے اس میں انوالوڈ ہوں, کچھ خواتین بھی انوالوڈ ہوتی ہیں. اور گھر کام والے برو, ہراسمنٹ کی بہت ساری ریزنز یہی ہے, یہ ڈرائیورز ایگزیکٹلی وی ڈونٹ نو وہ کیا کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, ان کی آنکھ کتنی گندی ہو چکی ہے, اور آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. چلیں وہ اگر کسی بڑی کوئی امریکن یا ویب سائٹ پہ نہیں بھی جا رہے, یہ مجرے دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, آپ کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم سولوشنز ٹو اٹ, کہ اس سے نکلا کیسے جائے, اینڈ ہمارا پوڈ کاسٹ سولوشن اورینٹیڈ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک چیز بس اور میں مینشن کر دوں کہ یہ چیز نا انسٹیٹیوشنلائز آج کے دور میں کی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اب ہمارا بھی میڈیا, یہ جو ابو سعد بھائی بات کر رہے تھے نا, جو سیکشولائز کر دیا گیا عورت کی باڈی کو اور اس کو پیس آف فلیش بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں بل بورڈز دیکھ لیں, آپ ایون رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن دیکھ لیں, افطاری کے وقت لوگ جب ٹی وی لگاتے ہیں اس میں جو ایڈز چل رہے ہوتے ہیں وہ ایڈز دیکھ لیں. یعنی چھاتی سے دوپٹہ غائب ہو چکا ہے, ایبسلیوٹلی وینشڈ. یہ میں پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اور اس کو بہت 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 لائٹ لیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا عورتوں کو, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یونیورسٹی میں آپ جائیں, دیکھیں برو, چیسٹ کو کور کرنا, آئی ایم بینگ ویری اوپن,
وہ فرض ہے, اٹ کین ناٹ بی نگلیکٹڈ. یہ پردہ نہیں ہے کہ چیسٹ انکورڈ ہے اور سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ستر, آپ کو پتہ ہے, ہماری عورتوں کو پتہ ہے, تو کتنا بڑا گناہ اس کو بڑا لائٹ لیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اس میں بھی ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. وہاں سے اب جو لوگ وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے اب جیسے کوئی خاتون انہیں بلائی, اس کا فوراً سے اسنیپ چیٹ نکالیں گے, وہ فوراً سے انسٹا سرچ کریں گے, فوراً سے ٹک ٹاک سرچ کریں گے. ٹک ٹاک پہ اس کا اور قسم کا کنٹینٹ ہوگا, اسنیپ چیٹ پہ اور قسم کا ہوگا, انسٹا پہ اور, ہر پلیٹ فارم کے مطابق ہوگا. ہاں جی. اس کے بعد اسی کا کوئی اسکینڈل آ جائے گا, اس کے بعد اسی کی کوئی لیکڈ ویڈیوز آ جائیں گی, اللہ معاف کرے. ڈو یو ریئلائز کہ دس از این انڈسٹری, جی دس از بینگ انسٹیٹیوشنلائزڈ. جی. ہم پورن تو دیکھیں وہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن جو ہمارا بھی میڈیا کر رہا ہے, جو ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی عوام پہ کر رہے ہیں اور فرسٹریٹ کر رہے ہیں, ٹو بی آنیسٹ فرسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہے برو, کہ اب یہ جو ہوتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں, نام نہیں لوں گا, وہاں پہ فلیٹس ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, لوگ آتے ہیں وہاں پارٹیز کرتے ہیں, وہاں پہ سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں, اکٹھے رہ رہے ہیں لڑکا لڑکی, ہاسٹلائٹس, یہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی خدا خوفی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور بس ایز اے کپل رہ رہے ہیں, نو پرابلم. اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹریشن بہت ہے, تو بس وی آر جسٹ ہیونگ گڈ ٹائم ود ایچ ادر. اچھا یہ تو اور جو بڑے عمر کے لوگ ہیں, گھر میں بیوی رکھی ہوئی ہے لیکن شوگر ڈیڈیز بنے ہوئے ہیں, جی جی, اپنے ساتھ اپنی کمپنی کی امپلائیز یا جو نئے لوگ خواتین آتی ہیں, ایگزیکٹلی. اور چونکہ ماں باپ کا بھی برڈن ہے کہ بیٹا تم نے کمانا ہے, تو بیٹی اپنی عزت گنوانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ شیخ ہم نے تو یونیورسٹی گریجویٹ کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں, تب لڑکی, اللہ معاف کرے میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھی حیا والی خواتین بھی ہوتی ہیں الحمدللہ, جو کم واٹ میں اپنی چاسٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی, لیکن زیادہ تر لوگ, زیادہ خواتین نمبرز کے لیے ٹیچرز افیئرز, سلیپنگ ود دیم ان دی بیڈ. اور شیخ میں بتاؤں آپ کو, جو ٹی وی چینلز ہیں, ایک تو خاتون ہے نا جو آتی ہے, ایک یہ کہ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز آئی کینڈی لیتے ہیں. یس, پڑھنا نہیں آتا, ہم تمہیں پڑھنا سکھا دیں گے, بس تم خوبصورت ہونی چاہیے, اینڈ دے ٹیل کہ دیکھو تھوڑی پریزنٹیبل بن کے آؤ, تھوڑا بہتر لگو, لوگوں نے تمہیں دیکھنا ہے, اٹریکشن. اور پھر جو کیمرہ مین ہے, سبحان اللہ شیخ, وہ اس اینگل سے وہ اس کی سینیماٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں جی جی جی, کہ پیپل گیٹ اراؤزڈ, اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے لوگوں کی اٹینشن گین کرنے کا. اور میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گا, میری عادت نہیں ہے اور ہماری عادت نہیں ہے نام لینا, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہمارے کچھ پاکستان کے تابش ہاشمی بھائی جو ہیں, آپ سے میری پرسنل ریکویسٹ ہے, فیملی کو, لڑکیوں کو بٹھا کے ایسے باتیں نہ کیا کریں جیسے ڈول میننگز ہوں. تھوڑی حیا ہونی چاہیے انسان میں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی لائف, آپ شاید مجھ سے زیادہ نیک ہوں گے, آئی بلیو اٹ کہ آپ سب مجھ سے بہت زیادہ نیک ہیں, بٹ یہ کہ ہمارا فرض ہے نا اصلاح کریں دوسرے کی. تو ڈونٹ یوز ڈبل میننگ جوکس لوگوں کو ہنسانے کے لیے. آپ بہنیں بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, ہنس رہی ہیں, ہسبینڈ بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح بات, اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور مین اسٹریم ٹی وی چینل پہ, اور چلیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو لاکھوں لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد دیکھ رہے ہیں. تو پورن صرف ویژول پورن نہیں ہے, آڈیو پورن بھی ہے, ریٹن پورن بھی ہے. اینڈ دی اسکالرز دے سے کہ ریٹن پورن از فار ورس دین ویژول پورن, فار ورس. کیوں؟ کیونکہ ویژول ویڈیو میں تو آپ دیکھ رہے ہو, بٹ ویژول میں یو آر ناٹ جسٹ امیجننگ, اینڈ یو آر دا ڈائریکٹر آف دیٹ فلم. یو آر امیجننگ اینی کائنڈ آف لیڈی, اینڈ یو آر اینڈ دیٹ ہیز مور, یعنی جو اس کی انگریومنٹ ہے نا آپ کے برین پہ, جو وہ نیورو پیٹرنز بناتی ہے آپ کے برین میں, لانگ ٹرم اور زیادہ سیویئر ریٹن پورن ہے. اور یہ جو لوگ آج کل پھر جو ناولز اور کیا کچھ میں دیکھ رہے ہیں, تو اللہ المستعان. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ کی طرف اشارہ دیا کہ ہمارا میڈیا بھی, مین اسٹریم میڈیا بھی ہائپر سیکشولائزڈ سوسائٹی ہے نا, اور پراپر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو فنڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے, رائٹ, ان کا کام ہی ہے. یہ کتنی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری تو ہے یہ, ٹھیک ہے, بگر دین نیٹ فلکس اور سارا آپ کا ہالی ووڈ اور یہ بالی ووڈ. میڈیکل ڈاکٹر جو ہے نا, وہ اپنے پیشنٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرا ایک پیشنٹ تھا, اچھی خاصی ایج تھی, بچپن سے ہی واز این ایڈکٹ اسی اسٹف کا, اور پھر اس نے بتایا سبحان اللہ کہ اس کو میں نے نا پرسکرپشن دی تھی کہ آپ نے اپوزٹ جینڈر یا خواتین کی طرف نہیں دیکھا. اچھا, یہ ویسٹرن اسٹڈی ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کا نام بھی ڈاکٹر اینا لامبک ہے. تو وہ
کہتی ہے کہ کچھ عرصے بعد نا اس کو ریلیپس ہوا, وہ میرے پاس آیا. تو میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا. کہتا ہے کہ آئی ایکچولی سو وومن پلئنگ والی بال, اس نے ٹی وی میں دیکھا. سو دیٹ ٹریگرڈ اینڈ آئی وینٹ ان ٹو دا ریلیپس. اس نے ایکچولی اس کو جو پرسکرائب کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ نے اپوزٹ جینڈر کی طرف نہیں دیکھنا. جی. اب مجھے جب میں نے اسٹڈی پڑھی نا شیخ, تو مجھے آیا کہ دیکھو سبحان اللہ, ہم لوگ اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہمارا دین اتنا زبردست ہے اور اتنی زبردست سولوشن دیتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, کہ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, نیچے رکھیں, پست رکھیں. اور آگے خواتین کے لیے بھی یہی ہے. اینڈ سرپرائزنگلی دس ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر, اس نے بعد میں بتایا کہ میں نے اپنے پیشنٹ کو بھی بتایا کہ کچھ ایسے کلچرز ہیں, ایسے ریلیجنز ہیں جو اپنے فالوورس کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اینڈ دیز پیپل آر ڈوئنگ ریئلی ویل. اور اس میں آن دا ٹاپ لسٹ اسلام کے بارے میں انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تھی, سبحان اللہ, اپنی بک میں. تو انہوں نے کہا, میں ایک چیز بتاؤں کہ اس میں شیخ یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ سم ٹائمز آپ کی جو فزیکل ایڈکشن ہے نا, اس سے بھی اوپر چلے جاتی ہے آپ کی ویژول ایڈکشن, کہ یو ڈونٹ انجوائے فزیکلی, یعنی آپ یو آر ان دا مومنٹ ود یور یعنی اسپاؤز جو بھی ہے, آپ اس کو کم انجوائے کرتے ہو, اور آپ یو وڈ پریفر واچنگ سم تھنگ, اور وہ قرآن دیکھیں. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں برو, یہاں سے بات کنٹینیو کیجیے گا, اٹس ویری سیویئر. ریسنٹلی میں ابن رجب حنبلی کی کتاب پڑھتا ہے, کوئی سبحان اللہ دوسرے اسکالر ہوں گے. یو نو واٹ ہی واز سیئنگ, انہوں نے 2 سینیریوز بتائے. کہتے ہیں a man comes in his room, اس کو نہیں پتا کہ whether the lady who is on the bed either she is his wife یا کوئی اور ہے, اندھیرا ہے, right. اگر وہ اپنی وائف سمجھتے ہوئے he gets physical with that lady, تو اس بندے کو گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ he doesn't know. اور آن دا ادر سائڈ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, اپنے بیڈ روم میں, اپنے انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتائی ہوئی, ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, فقہی بات ہے, کہ فار ایگزامپل ایک بندہ اپنے گھر میں آتا ہے, روم میں آتا ہے, ہی ڈزنٹ نو کہ ویدر the lady lying on the bed is his wife or someone else, probably اس کی وائف ہی ہونی چاہیے. بولتے ہیں کہ اگر اس کی وائف نہیں ہے, فار ایگزامپل, یہ فقہی بات ہے, تو اگر اس بندے نے یہ غلطی کر دی ہے, اس سے پوچھا نہیں جائے گا, میننگ اس کی پکڑ نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے دل میں وہ ایسا نہیں تھا. اب میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر a person is having intimacy with his wife but visualizing or imagining some other woman, یہ زنا کر رہا ہے. اور یہ بہت کامن ہے, یہ فقہ ہے شیخ, میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت کامن, یہ فقہی ایشو ہے. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے یہ وہ زنا کر رہا ہے, وہ علماء کا فتویٰ ہے, حالانکہ he is with his wife. ایک شیخ نے ایک شیخ سے پوچھا کہ شیخ if I'm having a relationship with my wife and I'm imagining somebody else, I'm thinking about somebody else, تو وہ کیا ہے, کہتے ہیں زنا ہے. It goes both side. یہ یعنی وومن کے لیے بھی ہے, وومن کے لیے بھی ہے. تو قرآن کو کیا کہتا ہے, فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین, کہ جنتوں میں ان کے پاس جو ان کا نفس چاہے گا وہ ہوگا, اور آن ٹاپ آف دیٹ وتلذ الاعین, اور جو آنکھوں کو پلیز کرتا ہے. سو فزیکل انجوائمنٹ سے زیادہ, اور جنت میں جو پیک کی انجوائمنٹ ہے نا, وہ اللہ کا دیدار ہے. بالکل اللہ کا دیدار ہے, ٹھیک ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, وہاں پہ ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے, ولدینا مزید, اور ہم ان کو مزید بھی دیں گے. دس از سم تھنگ سرپرائز, چیری آن ٹاپ, دس از دا بیسٹ گفٹ. اور وہ کیا ہے, اللہ کا دیدار. تو اللہ کا دیدار کی تعلق دیکھنے سے ہے. سم ٹائمز فزیکل ایکشن سے زیادہ حاوی ہوتا ہے آپ پہ دیکھنا. آئی تھنک یہ کتنے ورس بات ہے کہ آپ فزیکلی کوئی چیز انجوائے نہ کر پاؤ, اور آپ جو ہے نا یو شوڈ پریفر watching filth on a screen and satisfying yourself. لا الہ الا. اچھا, اس میں پرابلمس بہت زیادہ ہیں نا. دیکھیں ابھی ہم تھوڑی سی آپ نے دین کی بھی بات کی, یعنی پریکٹیکلی جب یہ لوگ آتے ہیں, اسپیشلی I'm talking about men, right, وہ جب ڈاکٹرس کے پاس آتے ہیں, they're having physical impediments, ان کو پرابلم ہوتی ہے, ED پرابلم ہے ان کو, رائٹ. تو یہ ساری پرابلم وہ فیس, ریسرچ ابھی ریسنٹ ریسرچ میں آیا تھا کچھ سال پہلے, 20 سال پہلے تک, ED erectile dysfunction 1% تھا مردوں میں below the age of 40 years. ابھی برو 14 to 25% کے بیچ میں آ گیا, یعنی 2% تک نہیں گیا, 5% نہیں گیا. اتنا ایکسپینشن اتنا زیادہ بڑھ گیا. اور اس کی نمبر 1 ریزن جو ڈاکٹر اسٹیٹ کرتے ہیں
وہ یہ ایڈکشن ہے. ایگزیکٹلی 3 out of 10 یعنی انہیں ہو رہا ہے. جی برو ایک ریسرچ بھی ہے کہ جین زی جو ہے نا یہ ان میں زنا کم ہے اور ان میں پون ایڈکشن اور یہ جو ڈیجیٹل ایڈکشن ہے نا دیکھنے کا نشہ یہ زیادہ ہے. ابھی مجھے وہ یاد نہیں آ رہی ایگزیکٹلی بٹ اٹس اے ریسرچ بیسیکلی کہ دے کریو ورچوئل تھنگ یعنی یہ سیکسٹنگ اینڈ یو نو ہیونگ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اینڈ اسکرین پر دیکھنا, ویب کیم جا کر دیکھنا. پھر ایسے ایسے ڈس آرڈرز ہیں اس جنریشن میں, ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر یعنی اپوزٹ جینڈر کا لباس پہن کے orgasm فیل کرنا, ان کے جوتے دیکھ کے orgasm فیل کرنا, یعنی ویری سک. اور وہ ان کی ایسی چیزیں خریدنا, ان کی چیزیں دیکھنا, یعنی سوچیں کہ یہ پاگل پن کہاں تک جاتا ہے. اور یہاں تک گروپس بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ جہاں پاکستانی مرد عورتیں وہ میرج میں ہیں بٹ دے آر ایکسچینجنگ دیئر اسپاؤزز پکچرز ایچ ادر. اور یہ وہی لت ہے نا, دیکھنے کی جو لت ہے. اور یہ جو AI کا دور آ چکا ہے, ابھی پریڈکشن یہ ہے کہ یہ نیکسٹ جنریشن شادیاں نہیں کرے گی بیکاز دے کریو سم تھنگ ورچوئل. تو دے کین کریٹ دیئر اون گرل میٹاورس پہ, یو نیم اٹ, اور دے کین ٹاک ٹو اینی AI. جیسے آپ کو پتہ ہے بڑی ایک وہ آواز بھی بڑی اٹریکٹیو بنا کے اگر AI بات کرے, الیکسا یا سیری یا ساری آپ کی جو ہے وہ باتوں کا جواب دے, خواہش پوری کرے, تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. مطلب اف وی تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ نیکسٹ جنریشن جو ہے نا شادیوں کی شاید قائل نہ ہو. ریوائرنگ ایسی ہو رہی ہے. ریوائرنگ از ٹو کریو فار دا ورچوئل, ٹو لک, ٹو سی. اور ایک بیوی تو ایک ہے نا جنرلی اسپیکنگ, تو ایک کو دیکھ کے تو نہیں وہ کام بنے گا, جیسے آپ نے شروع میں ہی بات کی تھی, اللہ معاف کرے. ایکسیسبلٹی ہے نا, اور چاہے چار بھی ہو جائیں, چاہے 4 بھی ہو جائیں, جس بندے کو لت لگ گئی ہے نا اس کے لیے 4 کیا 40 بھی کافی نہیں ہے. میں نے یعنی سین, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اچھے خاصے لوگ اپنی زندگی تباہ کر دی, اچھے خاصے. they were on their way to make a great career, they were on their way to do something big. بڑے اچھے گھرانوں کے صرف اس چیز میں پڑھ کے, اس ورچوئل ایڈکشن میں پڑھ کے اپنی زندگی بھی خراب کی, دماغ بھی خراب کیا, میرج بھی خراب کی. اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے یہ ٹیچرز پروفیسرز ان کے اسکینڈلز نکل آتے ہیں. اس کا یعنی حل یہی ہے نا. فار ایگزامپل لیٹس سے اگر ہم دیکھیں نا کہ دس پرسن اف ہی از ان ٹو سچ اسٹف, اور اگر یہ کنسسٹنٹ رہتا ہے اسی چیز میں, تو وے ڈو ہی سیز ہمسیلف آفٹر 20 years یا 30 سال بعد یہ کہاں دیکھتا ہے. ہز لائف ول بی میزریبل, لو سیلف کانفیڈنس, ڈپریشن, یعنی چھوٹا لفظ میں کہہ رہا ہوں, یعنی ڈپریشن انتہا کا ڈپریشن ہوگا. یعنی اس کو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ یار میں زندہ کی ہوں, وائی مائی لائف. اور وہ ایک ایسے ٹریپ میں پھنسا ہوا ہوگا, اس کو یہ کمپلسیو بیہیویئر ہے نا اس کا, بار بار آتا ہے ریلیپس, بار بار یہ کرتا ہے. تو یہ کہے گا کہ یار پرہیپس آئی ڈونٹ ہیو اینی پرپز لیفٹ ان مائی لائف, کوئی فائدہ نہیں اور میں سب سے بڑا لوزر ہوں. تو جیسے آپ نے کہا پروکراسٹینیشن ککس ان, کچھ نا سبحان اللہ, وائی میں جسٹیفائی کرتا ہوں پروکراسٹینیشن کیوں آتی ہے انسان کی لائف میں. نمبر 1, ایک تو ڈیمینسڈ ول پاور کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نا کوستا ہے, برا بھلا کہتا ہے کہ یار تو اس لت سے نہیں نکل پا رہا. ایک مجھے بھائی بھی ملے, انہوں نے کہا تو ابھی میں لوزر ان مائی لائف, حالانکہ بڑے اچھی سب کچھ بڑا, کہتے ہیں میں لوزر, میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. کیوں؟ کہ میری یہ ایڈکشن ہے, اس چیز نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. اب میں شروع میں اپنے آپ کو فائٹ کرتا ناؤ آئی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ کہ مجھے اپنی کسی کیپیبلٹی پہ یقین ہی نہیں ہے کیونکہ میں اس سے نہیں نکل پا رہا. سو 3-4 چیزیں آپ دیکھیں, یعنی ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے برو, یعنی ہار مان چکا ہے, اور شیطان ہے اس کے پیچھے, دیکھیں نا, یعنی ہار مان چکا ہے. اب یہ بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ I don't know, somehow I do it again and again, یعنی someone is literally controlling him. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. یہ جو یامرکم بالفحشاء ہے نا, یہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے شیطان کو اتنا کنٹرول دے دیا ہوتا ہے کہ he orders you go and masturbate right now. انسان جاتا ہے, دروازہ بند کرتا ہے اور فلتھ دے کے کرتا ہے, اور اس پہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, اور ہر دفعہ گلٹ کے بعد. سو 4 چیزیں میں بتاؤں گا اس میں. Are you the one who craves secrecy? Secrecy number 1 point ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑا جائے, مجھے اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنے دیا جائے, میں سب گھر والے چلے جائیں, میں پیچھے رہ رہا ہوں. You want secrecy, you want to be alone, you want to be یعنی you feel comfortable being alone on your cell phone. اگر تو آپ میں یہ چیز ہے, this means
دس از ون, اور آپ میں ڈیفینیٹلی وہ ایڈکشن بھی ہے, دس مین دس از ون آف دا سائنس یو آر این ایڈکٹ, یہ ایڈکٹ ہونے کے سائنس ہیں. اور یاد رکھیں آپ کو یہ ایڈکشن نارمل ایڈکشن نہیں ہے, سائنس نے اس کو ایز اے پراپر ایڈکشن نوٹ کیا ہے, اور آپ کے برین میں وہ چینجز آ رہے ہیں جو کوکین لینے کے چینجز ہوتے ہیں. ایم آر آئیز میں پراپر وہ ویژول شو کیے گئے کہ جس طرح کوکین لینے سے انسان کے مائنڈ میں چینجز آتے ہیں برین میں, اس طرح سے تو سیکریسی نمبر 1. نمبر 2 از پروکراسٹینیشن ککس ان. یو آر آلویز ولنگ ٹو ڈیلے یور ٹاسکس, کہ یار چلو بعد میں کر لوں گا, کل کر لوں گا, ابھی تھوڑا سا میں ریلیکس کرتا ہوں, تبھی تھوڑا سا میں سیل فون یوز کر لیتا ہوں. اینڈ you become a couch potato and you keep on using your phone all the time. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, that usage of phone converts into watching filth and ending in masturbation. یہ اور یہ پیٹرن ہے, اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں کوئی بڑے بڑے کام, مشکل کام کروں, بیکاز مشکل کام آپ کو کرنا عذاب لگتا ہے اینڈ یہ کام کرنا ایزی لگتا ہے. سو you relax yourself by procrastinating and watching this filth. So second. Number 3 is imagination. آپ ہر ٹائم کیا فیسینیٹ کر رہے ہو, فینسی کر رہے ہو, امیجنیشن میں ہو کہ یہ اگر کسی کو بھی دیکھنا اور اس کو اس کے ساتھ لائف, یہ اس کے ساتھ لائف کیا کہہ رہا ہوں میں, وہ یوزنگ ٹرائنگ ٹو یوزنگ سم ورڈ جو کہ آپ اس سے انٹیمیسی امیجن کر رہے ہو. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. آپ کچھ بھی آپ کے سامنے ٹی وی پہ آتا ہے, آپ اس کی باڈی امیجن کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ یعنی امیجنیشن کی ہر ٹائم امیجنیشن میں جانا. اور پھر ایون وین یو alone you imagine you're alone, you imagine sleeping with different women, you imagine یا سبحان اللہ maid, cousin, XYZ imagination. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آبجیکٹیفیکیشن. آپ خواتین کو دیکھ ہی نہیں پاتے عزت کی نظر سے. آپ جب کسی خاتون کو دیکھتے ہو آپ آبجیکٹیفیکیشن کی اسے ایز اے سیکشل آبجیکٹ کی طرح دیکھتے ہو کہ کسی طرح سے مجھے مل جائے اور میرا جو ہے نا. یہ اتنی ڈینجرس سچویشن ہے برو, آئی ایم تھنکنگ کہ یعنی بندہ انٹرنلی یعنی باطن اس کا بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. برو میں بتاؤں آپ کو, کسی نے مجھے پوچھا کہ تو بھی کتنا بڑا آنکھوں گناہ کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے کہا کتنا بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے, لیکن اٹ ول کل یور اسپرچل لائف. اٹ ول کل یور سیلف. یہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں. اٹ ول ڈسٹرائے یور اسپرچویلٹی اینڈ یور کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ یو ول ناٹ فیل اینی pleasure in salah, in Quran, in tahajjud. اگر گناہ نہ بھی ہو, صرف ایک ہی ریزن ہو اس سارے صرف آنکھوں کے زنا کا, تو یہ کافی تھا. اور ابو سعد بھائی آپ نے بات کی نا کہ where do you visualize yourself in 20 years, that's a very important question. دیکھیں آج ہم اپنے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے بزرگان ہیں, میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہوں گے, اللہ انہیں لمبی عمر زندگی دے, they are reading Quran. جی, we often see them opening the book of Allah subhanahu wa ta'ala and reciting the Quran. alhamdulillah for that. میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے اگر یہ چیز لت لگ گئی, ٹھیک نہ ہوئی تو بڑھاپے میں بھی نہیں جائے. اور آج ایسے ہے کئی کیسز آتے ہیں, بڑھاپے کے کیسز ہیں. جی اللہ معاف کرے. تو میں آج کی نسل کو کہتا ہوں کہ ڈو یو ویژولائز یور سیلف ان اولڈ ایج, یا چلو اولڈ ایج چھوڑو یار, 40+ doing the same. Bro 40+ تو مطلب وزڈم کی پیک ایج ہے. ڈو یو سی یور سیلف لائنگ آن یور بیڈ اینڈ آنکھیں لال ہوئی ہیں, موبائل کھولا ہوا ہے اور وہ ٹک ٹاک کھولا ہوا ہے اور لڑکیوں کے پروفائل دیکھ رہے ہو, پھر وہ لیکڈ ویڈیوز دیکھ رہے ہو, پھر یو آر ہنٹنگ فار گرلس لٹرلی ولفس کی طرح کہ کوئی کسی کو میسج کروں, چیٹ سٹارٹ کروں, یہ کروں وہ کروں. یہ لت پھر کہاں تک جاتی ہے؟ ڈو یو ویژولائز یور سیلف ڈوئنگ دیٹ ان دی ایج آف وزڈم اینڈ ایٹ اولڈ ایج؟ ویری اسکیری. شیخ میرے پاس ایک بھائی آئے آرمی میں سرونگ, برو بڑی ایج, وائٹ ہیئر یعنی سارے بال وائٹ نہیں تھے, بلیک اینڈ وائٹ کا مکسچر تھا. تو آئی کوڈ ایزیلی فگر آؤٹ کہ ہی از لائک 45+, کڈس, ویل سیٹلڈ. کہتے ہیں مجھے جو ایڈکشن ہے نا وہ چیٹنگ کی ایڈکشن ہے. کہتے ہیں تو ہاں بھائی میں نا اندر سے مر گیا ہوں کہ میں اتنی دفعہ توبہ کی ہے, میرے بچوں کی شادیاں ہونے کو قریب آ گئی ہیں, لیکن میں ایوری ٹائم آئی گو بیک ٹو دیٹ. ایک کوئی جگہ ہے, آن لائن پلیٹ فارم ہے کیا ہے, اور اس پہ آئی ٹاک ٹو گرلس. اور برو میں بتاؤں آپ کو, جو یوتھ یہ سن رہا ہے اگر اس نے آج نہ چھوڑا یہ تو یہ آپ کے بال سفید ہوئے ہوں گے, اور آپ اپنی بچیوں کی عمر کی لڑکیوں کو نا بری نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. آپ اپنے یعنی بھانجے بھتیجیوں کی فرینڈز کو
آپ بری نظر دیکھ رہے ہوں گے. ڈو یو وانٹ ٹو بی ان دیٹ اسٹیٹ اینڈ ڈائی ان دیٹ اسٹیٹ فیلنگ ٹیمپٹیڈ ٹورڈز اپوزٹ جینڈر؟ شیخ اگر ابھی پھر آپ کے اندر جان ہے, آپ میں طاقت ہے, اگر آپ ابھی نہیں چھوڑ پا رہے نا, دس ول اونلی بیکم ورس اینڈ ورس آف اے ہیبٹ. جتنا لمبا ہیبٹ چلے گی اتنی آپ میں جڑیں پکڑ لے گی. اٹس اباؤٹ ٹائم یو لیو رائٹ ناؤ. رائٹ ناؤ از ایزیئر دین لیونگ اٹ 10 years after اور 20 years یار after. اس کو نا میں ایسے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم شیطان کی بات کر رہے تھے نا کہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ. جب آپ ابلیس کی سٹوری دیکھتے ہیں نا, ابلیس نے سب سے پہلا اٹیک جو ہیومینٹی پہ کیا وہ کیا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں بت میں نے بنایا ہوا ہے, اس کو ذرا جو ہے نا سجدہ کرو, شرک کر لو. شرک کا نہیں کہا, قتل کا نہیں کہا. کیا کہا؟ یعنی اس کا جو مین پرپس تھا وہ کیا تھا کہ ہیومینٹی سے, یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ اتر جائیں. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. یعنی جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا کیا ہوا؟ یعنی ان کے کپڑے جو جنتی کپڑے تھے وہ اتر گئے. اور دیکھیں کتنا سٹل پوائنٹ ہے اور ہمارے لیے لیسن ہے کہ واٹ واز دا فرسٹ تھنگ ایڈم پیس بی اپون ہم ڈیڈ. یعنی اسی وقت ہی بھاگتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیوڈیٹی از ماڈرنزم, یہ تو بڑا اچھا, نہیں, اسی وقت ہی بھاگے اور اپنے آپ کو کور کیا. یعنی دس از ان دا نیچر آف ہیومنز. میں جب کہتے ہیں اوہ وی بیکم ماڈرن رائٹ ناؤ, بات سمجھ رہے ہیں امریکہ میں. تو آج یعنی جو ہمیں کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا کہ نہیں جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنا ہی تم ماڈرن لگو گے, اور واقعی انفارچونیٹلی جو عجیب فالس اسٹینڈرڈز بنا دیے ہیں کہ جس خاتون کے جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنے ہی لائکس اور فیم اس کی زیادہ ہوتی رہتی ہے. اور جیسے ہی وہ جب دیکھتی کہ او اچھا میں اگر اور تھوڑا سا اپنے کپڑوں کو ذرا کم کر دوں تو مجھے اور جو ہے فیم ملے گی, تو پھر وہ ویسا راستہ اختیار کرتی ہے. تو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ نان مسلم تو سمجھ میں آتی ہے, ان کی تو زندگی سمجھ میں خیر نہیں آتی. ان کی بھی برو جو ریسپیکٹیبل خواتین تھی نا, آپ صرف گوگل کر لیں اور 50 سال پہلے یہ پکچرز دیکھ لیں, پورے پورے گاؤنز پہنے ہیں. They were the elite and the noble of the society. اب نوبل نے جتنے کپڑے اوپر جا رہے ہیں, اچھا مرد نے وہ پینٹ لٹکائی ہوئی ہیں اور ہپس آدھی ہاف ہپ پہ آئی ہوئی ہے, اور الٹا برو الٹا شیطان. اچھا جیسے آپ نے بات کی نا آدم السلام علیہ, تو یہ جو کپڑوں کا ترنا تھا نا وہ صرف کانسیکوینس نہیں تھا بلکہ شیطان کا آبجیکٹیو تھا کہ میں نے ان کے کپڑے اتروانے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یعنی ابھی بھی ہوتا ہوگا کہ کسی کو بے عزت کرنا ہو نا تو کیا کہتے ہیں یار اس کا سب کے سامنے نا کپڑے اتروائیں گے, میننگ اٹس این ایکٹ آف شیم ایکچولی. اور کیوں کپڑے اتروانے تھے؟ بےعزتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم سے حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرنا ہے کرو. اور حیا کا فیکٹر, اگر حیا حدیث میں آتا ہے نا حیا چلے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا. تو علی بھائی سولوشن اورینٹیڈ باتیں کچھ بتائیں یوتھ کے لیے, میں چاہتا ہوں تاکہ نا ان کو ہوپ ملے اور وہ نکل سکیں اس چیز سے. سب سے پہلے تو اس سے نکلا جا سکتا ہے 110%. ہاں یہ یقین ہونا چاہیے, یہ یقین ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں میری اس بات سے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ سولوشن دیا تو نیچے نا لوگوں نے کمنٹس کچھ نہیں کیے کہ نہیں بھائی آپ نا ایڈکشن کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ یہ جو سولوشن دے رہے ہیں نا یو شوڈ ریڈ اباؤٹ ایڈکشن اینڈ دس اینڈ دیٹ, بٹ آئی ڈینائی دیٹ. اینڈ دیٹ از کہ آپ کا سائیکالوجی میں ماسٹرز بھی ہے پائے. جی الحمد للہ, تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ آپ ایگزیکٹلی. سو آئی نو ہاؤ اٹ ورکس. بٹ اینی وے دیکھیں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, دا نوبل ایکسپیریمنٹ, 1920 سے 1933 تک 13 سال. یہ گوگل پہ یو کین سرچ اٹ آؤٹ دی آڈینس. اس میں کیا ہوا تھا کہ شراب انہوں نے بین کر دیا تھا امریکہ نے, اور شراب بہت خرافات اور ڈومیسٹک وائلنس اور کرائم اس کی وجہ سے بین کر دیا. برو 13 سال میں شراب کی ایڈکشن اور بڑھ گئی, ریورس ہو گیا. اٹ بیڈلی فیلڈ, میزریبلی فیلڈ. لوگ اور اگریسو ہو گئے, کرائم اور بڑھ گیا, ہڑتالیں شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے نا. تو اٹ بیڈلی فیلڈ, جیل میں بھی ڈالنا پڑا لوگوں کو. ایگزیکٹلی. لوگ اپنے گھر میں لائک بوٹنگ کرنا شروع ہو گئے, شراب بنانا شروع ہو گئے. تو دے ایکچولی ریورس دا لا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مکی دور بھی 13 سال کا ہے. اور اف یو کمپیئر اٹ ود دا مطلب صحابہ کی جو عادات تھیں, دیکھیں تھا شراب تو تھا, بالکل ایڈکشن تک تھی, کلچر کا حصہ تھا برو. اور شراب کی ایڈکشن میں بتا دوں یہ سب سے ون آف دی اسٹرانگیسٹ ایڈکشن ہوتی ہے, ویری اسٹرانگ ایڈکشن, ٹھیک ہے. یہ کوئی چھوٹی ایڈکشن نہیں ہے شراب کی ایڈکشن. تو ہمارے پاس کیس اسٹڈی ہے کہ قرآن کا جو امپیکٹ تھا اس سوسائٹی کے اوپر, کہ مٹکے توڑ توڑ کے بہائے گئے. جیسے حکم آیا کہ وہ چھوڑتے ہو کہ نہیں, آپ نے قرآن جس طرح سے چلا ہے بتدریج. تو صحابہ مطلب جو تھے
اس ٹائم کے جو لوگ تھے انہوں نے مٹکے توڑ توڑ کے بہائے ہیں گلیوں میں, اور کولڈ ٹرکی خلاص. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا جو امپیکٹ تھا, دیکھیں میں یہی یوتھ کو کہتا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے, وہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. یعنی تم کیا ہو, تم پہاڑ سے سخت تو نہیں ہو نا, تمہاری بری عادات جو ہیں وہ میکسیمم کیا ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے, سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام مردوں کو زندہ کر سکتا تو دس از اٹ, یہ ہے. اور پھر ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ وہی کی کہ جیسے ایک بنجر زمین پہ بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین سے گروتھ ہو جاتی. تو تم بنجر ہو, تم لائف لیس ہو, تم ڈی موٹیویٹڈ ہو, شیطان اوور پاور کر چکا ہے تمہیں, کلام اللہ مطلب میرا نہیں خیال اس سے پاورفل کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ یقین برو اٹس ویری اس میں نا امپورٹنٹ. دو چیزیں اگر پیرالل چلیں گی نا انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا. جیسے الحمدللہ اگر ہم دین کو پڑھتے ہیں نا, دین کو سمجھتے ہیں, لیٹس سے اگر بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے, اس کا آلریڈی یہ کرنا ہی یہ ایویڈنس ہے کہ یہ اپنے رب سے دور ہے. اس کا بڑا فوگی مائنڈ سیٹ ہے رب کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, مرنے کے بارے میں. کیونکہ اگر اس کو پتہ ہو, لیٹس سے اگر کوئی بھی بندہ یہ کام کر رہا ہے, ہی از ان ہز پرائیویٹ روم اور پرہیپس ان ہز واش روم, رائٹ, وہ اس لیے کر رہا ہے بیکاز ہی تھنکس نو بڈی از واچنگ ہم. ایسا ہی ہے نا, اگر اس کے فادر اس کے ساتھ کھڑے ہوں کبھی کوئی ایسی حرکت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اگر کوئی دوسرا بندہ بھی کھڑا ہو تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے. لیٹس ایڈمٹ دیٹ ایمان کمزور ہے جتنا ہونا چاہیے. اچھا اس میں نا میں تھوڑا سا نا اس میں ایک ڈفرینٹ آپ کی بات میں نا دیکھیں, ایک صحابی رسول نے ابو مہاجن کے نام سے, وہ الکوہول کے ایڈکٹ تھے, اور سعد بن ابی وقاص نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا کہ تم چھوڑ رہے نہیں ہو الکوہول, اور وہ جیل میں تھے اور سامنے جنگ ہوئی مسلمانوں کی. تو سعد بن وقاص کی طبیعت ذرا خراب تھی تو وہ اپنے قلعے کے اوپر تھے اور وہ سامنے سر دیکھ رہے تھے. تو ابو مہاجن نا جیل سے نا اشعار پڑھ رہے تھے کہ ہائے افسوس میری قسمت پہ کہ سامنے اسلام اور کفر کا مارکہ ہو رہا ہے اور میں جیل میں بند ہوں. تو سعد بن ابی وقاص کی وائف گزر نہیں تھی تو انہوں نے ان کے الفاظ سنے اور ان کو بڑا ہیٹ کیا ایموشنلی کہ صحابی, اور پھر انہوں نے کھولا اور اس وعدے کے ساتھ کھولا کہ آپ واپس آئیں گے. انہوں نے کہا میں واپس آؤں گا. ہی کورڈ ہز فیس اینڈ ہی فاٹ دیٹ بیٹل ان اے وے that this man with covered face was seen everywhere bro, everywhere. And صحابہ thought کہ شاید angels اللہ کے اترے ہیں, ملائکہ اترے ہیں, انی ممدکم بألف من الملائکہ, یعنی اس سبحان اللہ ٹائم پہ ملائکہ آ گئے ہیں. And they won the battle. اور جب وہ واپس چلے کے اپنے بند کر دیا اپنے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ تھے. کون تھا وہ شخص؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو he was ابو محجن. ناؤ میں اس میں نا تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے جو بات کی ہے نا, اب صحابہ ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں, آپ نے ایک ایگزامپل بتائیے. دیکھیں ون آف اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن آن دا ادر سائڈ اب آپ دیکھیں چاہتا ہوں, نہیں میں صرف ہوپ دینا چاہتا ہوں. ایک اور بھی ملتا ہے نا کہ وہ جس کو لان تان کی گئی تھی, تو نبی نے کہا کہ ایسے نہ کہو. میں دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. میں ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ عموماً پبلک پلیٹ فارم میں یہ بار بار کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب وہ ایک نوجوان آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس, رائٹ, اور آ کے اب آپ امیجن کریں کہ سارے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی ہے, یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, رائٹ. اور حدیث اتنی پیاری حدیث ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہیں, ابو امامہ بہلی ہیں اس کے راوی, رائٹ. انہوں نے کیا بتایا, یعنی جب انہوں نے روایت کی کہتے ہیں ان فتن او شابن, یہ کامن ناؤن ہے میننگ کہ ایک نوجوان آیا, یہ نوجوان ہی واز امنگ دا صحابہ, رائٹ. اب دیکھیں کتنا زبردست ریلیشن تھا اور کتنے اسمارٹ ہیں ہمارے صحابہ, سبحان اللہ. انہوں نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا ہے, انہوں نے نام نہیں بتایا. اگر ان کو لیس سے اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا, وہ کسی سے پوچھ سکتے تھے کہ دیکھو روایت میں کرنے لگا ہوں تاکہ امت کو پتہ چلے کون ہے, نہیں چھپایا. اور دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا سوال کیا, اور جو بھی صحابہ وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہ ماہ یعنی واٹ اے ہاربل تھنگ ہی از سیئنگ, رائٹ. اور اس کو پکڑنے لگے تو رسول اللہ نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹھے رہو, لیٹ ہم سے, اور پھر اس کو ادنو یعنی اس کو اپنے پاس بلایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو تم چاہ رہے ہو یعنی اتحبہ لامک, اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو, جعلت فداک یا رسول اللہ واللہ لا احب, کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. وہی بات کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں, بٹ ہی ہیڈ دس ڈیزائر, رائٹ. اور پھر
اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا اتحبہ لبنتک، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اللہ کے نبی بالکل پسند نہیں کرتا. اتحبہ لاختک، یعنی تیسری دفعہ کہا. پھر لعمتک لخالاتک، اپنی پھپھو کے لیے، اپنی چاچی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے. 5 times رسول اللہ نے ریپیٹ کی بات کیوں کی؟ حالانکہ پہلی دفعہ کا کہنا کافی تھا برو، سمجھنے کے لیے ایگزامپل کافی تھی، رائٹ؟ ہمارے نبی نے اس کے بعد، اس سچویشن کے بعد، اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دعا کی. اور یہ صحابہ کرام کو میسج تھا، اور یہ آج امت کے لیے میسج ہے. اور کیا دعا کی؟ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمانا. رائٹ، دس از دا نیڈ آف دی آور. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہائپر سیکشول سوسائٹی ہے، وہ نوجوان کیا کرے؟ ایٹ ٹائمز آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس ٹو سے. اسٹوڈنٹس مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ابو سعد بھائی آپ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، آپ ذرا ایک ہفتے کے لیے یونیورسٹی ہمارے ساتھ آئیں. پرو فتنہ ہے، دیز پیپل آر ان دا فتنہ، رائٹ؟ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. میں جو کہہ رہا تھا نا، اصل میں وہ کہنے کا جو میں بیسکلی جو پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سم ٹائمز کوئی چیز میں آپ ویک ہوتے ہو، بٹ یو آر اسٹل ایلیجیبل ٹو بی اے مومن اینڈ یو اسٹل لو اللہ اینڈ ہز میسنجر. آپ کا ایمان دل سے نکل نہیں گیا. جیسے وہ ایک خاتون پہ جو انہیں زنا کا اعتراف کر دیا، اور اللہ کے ملٹیپل لمبا واقعہ ہے، میں اس پہ ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہا، کہ آپ نے کہا کہ نہیں جب ڈیلیوری ہو جائے پھر آنا، جب بچہ کھانا شروع ہو جائے پھر آنا، جسٹ کہ جو نہ ہے تو اچھی بات ہے. خیر وہ پھر بھی ڈٹرمنٹ تھی، آ گئی، ان کو رجم کیا گیا. خالد بن ولید یا عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اس کو رجم کیا، مارا، تو اس کے خون اسپٹ کیا، یعنی نکلا ان کی باڈی سے، اور کپڑے بھی گرا. آپ نے کہا ایک زانیہ خاتون کا جو ہے نا میرے پہ آئے. آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، تم سب بخشے جاؤ، وہ کافی ہو جائے. اب وہ زانیہ تھی ایک طرح سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ جو صحابی شراب پی کے بار بار آ جایا کرتے تھے، تو صحابہ نے ان کو برا بھلا کر لان تان کی. انہوں نے کہا نہیں، اس کو یہ مت کہو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے. تو دیر کین بی، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، کیا ان کا ایمان کمزور تھا کہ وہ اتنا روئے؟ نہیں. سم ٹائمز ایڈکشن کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا، سم ٹائمز ڈپریشن کا تعلق ایمان سے. ہاں، ایمان ول ہیلپ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. ایمان تو پاسبل نہیں ہے، جیسے آپ نے بات کی، ایمان از دا بگیسٹ کیٹلسٹ ٹو ہیلپ یو کم آؤٹ آف اٹ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونٹ بلٹل یور سیلف، ڈونٹ بلٹل یور ایمان. ہو سکتا ہے کہ یو لو اللہ اینڈ یو لو ہز میسنجر، اور آپ ایک ایول میں پڑے ہوئے ہو، بالکل، بٹ جتنا ایمان مزید بڑھاؤ گے اتنا ہی اب اس کو نکلنے کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. سو ورک آن یور ایمان، نو ڈاؤٹ، بٹ نیور ایور ٹیل یور سیلف کہ نو آئی ایم اے کافر پرابلی، آئی ایم ناٹ اے مومن. اور اس کا دیکھیں پریکٹیکل، اب کوئی پوچھ سکتا ہے ہاؤ ٹو ورک آن مائی ایمان، تو میں نے اسی لیے اسٹارٹ ہی قرآن سے کیا، کیونکہ برو قرآن کے اثرات ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے. اس کی ریگولر تلاوت، ابھی ٹرانسلیشن پہ میں نہیں جا رہا، جی میں صرف ابھی تلاوت کی ابو سعد بھائی بات کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے نوجوان میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس لت کو اس طرح چھوڑا کہ مسجد میں نماز جب پڑھتے تھے تو کچھ دیر بیٹھ کے مسجد میں ہی تلاوت قرآن کی کرنی شروع انہوں نے کی. اور اس کا جو روحانیت ظاہر ہے، دیکھیں برو قرآن اللہ کا کلام، وہ پہاڑوں کو نرم کر دیتا ہے، برکت ہے ماشاءاللہ، برکت ہے اس کی. تو یہ بڑا پریکٹیکل ایک سلوشن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن کے ساتھ رابطہ نہ جوڑنا پڑے گا. جیسے قرآن میں آتا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ایگزیکٹلی. سب سے پہلا جو سلوشن میں پریزنٹ کروں گا نا، آسک اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مدد حاصل کریں. بیکاز اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تمہیں اس سے نکالے گا؟ اللہ ہی ہے نا. جس نے یوسف کو بھی نکالا کنویں سے، تمہیں کنویں میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، آسک اللہ سبحانہ وتعالی وتھ سنسیئرٹی. اور رات کو 1/3 آخری جو حصہ ہے نا، اس میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں، اینڈ اللہ ول ٹیک یو آؤٹ آف دس سچویشن. اچھا، اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں نا. دیکھیں کئی بندے نا شاید جانتے ہی نہیں ہیں یا بھول جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کوئی بھی نیگیٹو ان کی ہیبٹ ہے یا کوئی ایڈکشن ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، میں صبر نہیں ہے میرے اندر، میں بے صبرا ہوں، یا کوئی بھی ایڈکشن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم
وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ وَإِنَّمَا الصَّبْرُ بِالتَّصَبُّرِ. جی علم سیکھنے سے آتا ہے. حلم، فوربیرنس، بردباری ایکسپیرینس اور پریکٹس کرنے سے آتی ہے، اور صبر بھی پریکٹس اور ایکسپیرینس کرنے سے آتا ہے. اچھا، کوئی بندہ ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ جی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. اٹس آبویس جو بندہ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں یا کسی چیز کے بارے میں جاہل ہے وہ سیکھے گا تو جان جائے گا. کسی نے فورن لینگویج سیکھنی ہے، گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے وغیرہ، آج سمجھ میں نہیں آ رہی، ہفتے بعد آ جائے گی، مہینے بعد آ جائے گی، 6 مہینے بعد آ جائے گی. کوئی بچہ اگر اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے کہ نہیں بابا آئی ایم ویری لیزی، میں بالکل نہیں پڑھ پا رہا، میں اسکول نہیں جاؤں گا، تو بابا یہ تو نہیں کہتے بیٹا بہت اچھا آئیڈیا، آپ گھر میں ہی بیٹھو، یہ تو نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ، انشاءاللہ اگر آج آپ کو میتھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہفتے بعد آ جائے گی، رائٹ. یعنی وی نو ویری ویل کہ علم سیکھنے سے آ جاتا ہے. سملرلی اللہ کے نبی نے کیا بتایا، اتنے زبردست ٹیچر ہیں، ہی از دا بیسٹ آف ٹیچر. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے امتیو، جیسے تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، اسی طرح صبر بھی سیکھنے سے، ایکسپیرینس کرنے سے آ جائے گا. اور جس مہینے میں اب ہم ہیں، رمضان کا مہینہ، ایٹ لیسٹ بندہ چاہے وہ ایڈکٹیڈ ہے، بیڈ ہیبٹ ہے، ایٹ لیسٹ 10 سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، کہیں کے ممالک میں تو 20 آورس جو ہے وہ لوگ دے آر بینگ پیشنٹ، رائٹ. اور وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، حلال چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے پیچھے ہٹ گیا، رائٹ. ہیونگ فزیکل انٹیمیسی ود یور اسپاؤس حلال ہے، لیکن اس ڈیوریشن کے لیے جو ہے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے امتیو، جیسے تم 30 days صبر کرتے ہو اور تم اپنی اس ہیبٹ کو، بری عادت کو بریک کرتے ہو، انشاءاللہ اگر تم نے یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لی تو باقی 11 مہینے بھی تم بچ جاؤ گے. اور آج کل جو بھی ہیومن سائیکالوجی ہے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی بندے نے بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے نا، لیٹس سے یو نو اے پرسن سیز جی آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو اسموکنگ، الکوہول، پورن، XYZ جو بھی ہو سکتی ہے، اٹس ایکچولی اے ریپیٹڈ بیہیویئر. کوئی بندہ ایسے نہیں کہتا کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے ابھی پہلی دفعہ اسموک کیا ہے، یار آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو اسموکنگ، کوئی بھی نہیں کہتا. ڈاؤن دا لائن اگر وہ اسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ اس کی کریونگ ہوگی اور پھر آہستہ وہ پھر یہ کہے گا کہ ناؤ آئی ایم ایڈکٹیڈ، میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. ابو سعد بھائی ایک نوجوان کی سٹوری ایڈ کر دوں کہ یہ بھول نہ جائے مجھے پوائنٹ. یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا ایکچولی، جو آپ نے کہا نا کہ ہیبٹ کیسے بنتی ہے. تو اٹس ویری سمپل برو، کہ سائنس، بیسک سائنس یہ کہتی ہے یور مائنڈ از پلاسٹک، یور برین از پلاسٹک. آپ نے ایک ہیبٹ بنائی ہے، وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاؤنٹر ہیبٹ بھی آ سکتی ہے، نیورونس کے کنیکشن، نیورو پلاسٹسٹی اسی کو تو بولتے ہیں، نیورو پلاسٹسٹی، ایگزیکٹلی. تو دیکھیں شروع کا ٹائم مشکل ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جیسے آپ جم جائیں گے شروع میں تو کھلیاں پڑیں گی، بہت ڈیفیکلٹی ہوگی، لیکن یو موٹیویٹ یور سیلف، یو بک اپ، آپ کسی کو کہیں گے نہیں یار مجھے لے جانا ہے، بعد میں پھر مزہ آنے لگے گا، بعد میں عادت بن جائے گی. تو ایک نوجوان نے مجھے خود بتایا کہ علی بھائی میں نے اپنی ہیبٹس چھوٹی چھوٹی چینج کی. مثال کے طور پہ رات کو میں نے قسم کھا لی سورہ ملک میں نے پڑھنی، جو مرضی ہو جائے، میں سفر میں ہوں، کہیں جا رہا ہوں، اس کی ٹریولنگ بھی بہت تھی. اب لونلینس از اے ہیوج ٹریگر، اکیلا پن، اسپیشلی جو ان میرڈ بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، میرڈ تو چلو کوئی کال شال کر لیتا ہے وائف کو، ان میرڈ کے لیے لونلینس از اے ہیوج ٹریگر. اب لونلینس میں اگر تو آپ نے اپنے برین کو میسج دیا ہوا ہے کہ تو نے موبائل پکڑنا ہے اور یہی چیز کھولنی ہے، تو پھر وہی ہیبٹ ہے. لیکن اس کے کاؤنٹر ہیبٹ کہ آپ لونلینس میں مصلی بچھاتے ہو، آپ نے عادت بنا لی کہ میں نے سونے سے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں، عادت بنا لی. آپ نے عادت بنا لی میں نے وضو کرنا ہے، آپ نے عادت بنا لی میں نے سورہ ملک سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سونا، جو مرضی ہو جائے. آپ نے عادت بنا لی میں نے کوئی لیکچر. یقین کریں، دیکھیں اللہ کی مدد تو ایک الگ ٹاپک ہے، ایمان تو الگ ٹاپک ہے، ایمانی جو طاقت ہے. سائنس کہہ رہی ہے آپ کا ہاتھ اسی پہ جائے گا، سورہ ملک ہی کھلے گی. صحیح بات ہے، وہی ہے نا. مثال کے طور پہ لیٹس سے یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، لیکن موبائل آپ کے سامنے ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ اس چیز کی طرف جاؤں، آپ کا ہاتھ بڑھے گا. آپ نے جیسے وہ غلط ہیبٹ جو پہلے بنائی لی ہوئی تھی نا، اب آپ اچھی ہیبٹ بناؤ، اپنے ہاتھ کو اس وقت روکنے کی کوشش کرو. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو تھوڑا سا ڈسگرنٹل فیل ہوگا کہ یار مجھ سے نہیں ہو پا رہا. اگر آپ لیٹس سے اس وقت سکسیزفل ہو گئے الحمدللہ، رائٹ، پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے دن یا کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ وہ ارج جو ہے آتی ہے، آپ اگر پھر روک لو گے تو دیٹس ہاؤ. یہ جب کیو آتے ہیں نا، بار بار کیوز آتے ہیں، ان کو جب آپ روکتے ہو پھر انشاءاللہ الرحمن جیسے آپ نے بتایا نا، تب آٹومیٹکلی آپ کی جو عادات ہیں وہ اچھائی کی طرف جائیں گی.